اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل الہی کے موضوع پر درس نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ جو ہمارا آخری درس تھا اس میں ہم نے عدل الہی کے بارے میں کہا کہ خدا کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مختلف دلیلوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک بہترین دلیل عقل انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت انسان کو دی ہے کہ جس سے مدد لیتے ہوئے انسان اپنے خالق کی وحدانیت اور خالق کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کو بنا ہوئے احسن جان سکتا ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی عقل انسانی کو ایک اندرونی پیغمبر کے نام سے یاد کیا ہے۔ جس طرح باہر سے انبیاء علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام اور قرآن اور اولیاء الہی ہیں، اسی طرح انسان کے وجود کے اندر ایک بہترین اسلحہ عقل کے نام سے ہے، جو مختلف اچھی اور بری چیزوں کو کسی حد تک تشخیص دے سکتی ہے۔ اور شیعوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عقل مختلف اشیاء کی اچھائی اور برائی، اچھی چیز اور بری چیز کو کسی حد تک پہچان سکتی ہے اور پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جس کو حسن قبح عقلی کہتے ہیں، جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کا ایک اور مذہب جس کا نام اشاعرہ ہے، وہ معتقد ہیں کہ انسان کی عقل اچھی اور بری چیزوں کو بذات ہی تشخیص نہیں دے سکتی ہے، بلکہ ہر چیز کی بھلائی اور برائی کو تشخیص دینے کے لیے جب تک انبیاء علیہم السلام اور کتاب خدا اور وحی الہی اپنا کردار ادا نہ کرے، اس وقت تک انسان کی عقل بخودی خود اچھی اور بری چیز کو بنا ہوئے احسن تشخیص نہیں دے سکتی ہے۔ البتہ اشاعرہ یہ نہیں کہتے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے، لیکن عقل کی بات چل رہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان خدا کے عادل نہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، سارے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے معتقد ہیں اور عدل الہی پر وہ اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن عقل کی بات چل رہی ہے کہ کیا عقل اس چیز کو درک کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے؟ تو اس میں عدلیہ، جن میں شیعہ اور معتزلہ ہیں، اور اشاعرہ میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر انسان کی عقل اچھی اور بری چیز کو تشخیص نہ دے پائے تو خود ہمارے اصول دین میں بہت سارے اصول ایسے ہیں کہ جن کو عقل کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی عالمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات کو انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، خود وجود خداوند متعال کو انسان عقل کے ذریعے سے تشخیص دے سکتا ہے۔ اگر عقل کے حسن قبح عقلی کو اگر ہم نہ مانیں تو بہت ساری ایسی چیزیں، اصول ہیں، اعتقادات ہیں جن کو ہم پھر نہیں سیکھ پائیں گے اور نہیں سمجھ پائیں گے، جیسا کہ توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، معاد ہے۔ عقل کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ برے اعمال انجام نہیں دیتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے وہ عدل کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بہت ہی اہمیت دی ہے، اور بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل، تعقل کرنا
تفکر کرنا، تدبر کرنا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی خالقیت، اللہ کی رازقیت میں سوچ اور بچار کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کو انسان سمجھنے کی قدرت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے جو مخلوقات ہیں بالخصوص جانوروں سے یہ تمیز پاتا ہے اور یہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے عقل کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، اور عقل اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ بعض اچھی اور بری چیزوں کو کسی حد تک پہچان لے، وہ تشخیص دے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، سچائی اچھی ہے، جھوٹ بولنا برا ہے وغیرہ۔ تو اس کے لیے بعض لوگوں نے تو کہا کہ انسان کی عقل بے تنہائی کافی نہیں ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کو سمجھانے کے لیے وحی اور انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہے، قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کو کوئی اہمیت دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں ہمیں کچھ ایسی آیات مل جاتی ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو اہمیت دی ہے، عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تفکر اور تعقل کرنے کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے، اور انسان کو تفکر اور عقل سے کام لینے کی طرف دعوت دی ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یعنی یہاں پر صاف صاف شفاف انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تفکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ کیا گہرائی کے ساتھ قرآن کی طرف یہ لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن خداوند متعال کے جانب سے نہ ہوتا، من عند غیر اللہ یعنی غیر خدا سے اگر یہ کتاب نازل ہوتی، یہ قرآن نازل ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ان کو نظر آتا۔ قرآن میں چھان بین کرنے سے یہ اندازہ ہوگا کہ ایک ہی ذات کے جانب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جب کفار نے، جب مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتہام لگایا اور کہا کہ یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے قرآن کے نام سے بولتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ تم کیوں تفکر اور تدبر نہیں کرتے ہو اس قرآن میں؟ اگر ہم کہیں کہ اگر ہم کہیں کہ عقل کسی کام کا نہیں ہے اور عقل اچھائی اور برائی کو تشخیص نہیں دے سکتی ہے، اور اچھے اور برے اعمال، اچھے اور برے کردار، اچھے اور برے اشیاء کو اگر وہ تشخیص نہیں دے سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ تفکر اور تدبر کرنے کے باوجود کسی نتیجے تک انہوں نے پہنچنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام انسان سے لیتا ہے جو اس کے بس میں نہ ہو؟ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے قابل ہے، یعنی انسان اگر عقل سے کام لیتا ہے تو وہ قرآن کو بنا ہوئے احسن سمجھ سکتا ہے۔ آگے بڑھ کر ایک اور آیت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور اسی کتاب میں جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے،
انسانوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے۔ اور افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر تم عقل سے کام لوگے تو ان چیزوں کو تم سمجھ سکو گے۔ بس اس دوسری آیت سے بھی ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم عقل سے کام لوگے تو بہت سارے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے، بہت سارے حجابات جن کو تم حجاب سمجھتے ہو وہ تمہارے سامنے آیا ہوں گے اور آشکار ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، ادھر بھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن میں یہ لوگ کیوں تفکر اور تدبر نہیں کرتے؟ اگر ایک ذات سے یہ قرآن نازل نہیں ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اپنے اس وجدان اور اس ضمیر سے کام نہیں لیتے، ضمیر کو جگانے کے سوچ میں نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یعنی یہ لوگ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل اور تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر کسی کے قلب پر اگر تالا نہ لگا ہو، اگر کسی کے قلب پر قفل اور تالا نہ لگا ہو تو وہ حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ افلا ام علی قلوب اقفالها۔ ایک اور آیت شریفہ سورہ مومنون آیت نمبر 80، یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے یحیی ویمیت، یعنی جو موت اور زندگی دیتی ہے یہ ذات۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی ذات کے اختیار میں ہے لیل اور نہار، یعنی دن اور رات اسی ذات کے اختیار میں ہے اور کسی کا اس پر تسلط نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک دن ہے، ایک رات ہے، دن اور رات کا جا بجا ہونا اور موت اور زندگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی جو اپنی عقل سے کام لے گا وہ موت اور زندگی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، وہ دن اور رات کی جو تبدیلیاں اور جا بجائی ہے اور اس نظم سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حقیقت کو بنحو احسن سمجھ سکتا ہے۔ تو تم عقل سے کیوں استفادہ نہیں کرتے ہو، عقل سے کیوں مدد نہیں لیتے ہو؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم عقل سے کام لو، عقل کو تم استعمال کر لو تو بہت سارے حقائق تمہیں آشکار ہوں گے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر انسان کی عقل یہ صلاحیت نہیں رکھتی ہو کہ وہ اچھائی اور برائی کو، حقیقت اور غیر حقیقت میں فرق اور اس کے درمیان جو تفاوت ہے وہ نہ سمجھ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم عقل سے کام لو؟ اگر انسان کی عقل حسن اور خوب، اچھائی اور برائی کو تشخیص نہیں دے سکتی، حقائق اور غیر حقائق اور باطل کو اگر تشخیص نہیں دے سکتی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے، عقل کو کیوں صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ پھر عبث اور بیہودہ لازم آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، جو باحکمت ہو وہ غیر حکیمانہ کام کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی طرف ایک اور زاویے سے جب ہم نگاہ کرتے ہیں کہ اگر جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ادھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ تم اپنی عقل سے کیوں کام نہیں لیتے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ سوال کیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ افراد جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے تھے اس دنیا میں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔
ان کا کیا نظریہ ہے، جنہوں نے اس دنیا میں انبیاء کی بات نہیں سنی، جنہوں نے اس دنیا میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی بات نہیں سنی، جنہوں نے اس دنیا میں قرآن اور احادیث اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بات نہیں سنی، جنہوں نے علماء حقہ کی بات نہیں سنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا تھا، اس اہتمام کو ٹھکراتے ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی گمراہی کی تاریکیوں میں گزاری ہے، اور قیامت کے دن اسی تاریکیوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو بہشت کے بدلے جہنم بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ لوگ جہنم بھیج دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کا فیصلہ خود اس انسان کو ہی دے گا کہ دنیا میں انبیاء کی تو بات نہیں سنی ہے، تم نے علماء کی بات نہیں سنی ہے، تم نے قرآن اور حدیث اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بات نہیں سنی ہے، ابھی تمہارا ٹھکانہ یہی جہنم ہو گیا ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا کہنا چاہو گے؟ تمہارے رائے اور تمہارا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے، اپنی عاقبت اور آخرت میں جہنم جانے کے حوالے سے؟ تو یہاں پر یہ لوگ کہیں گے کہ اے کاش اگر ہم اپنی عقل سے مدد لیتے، اپنی عقل سے ہم اگر کام لیتے تو آج ہمارا ٹھکانہ یہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سورہ ملک آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب اپنی دنیا میں اپنی عقل سے کام نہ لینے کی وجہ سے جب ان کو جہنم بھیجنا پڑا، ان کا ٹھکانہ جب جہنم بن گیا، تو اس وقت یہ لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم اس دنیا میں سن لیتے، یعنی نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں اگر ہم سن لیتے، قرآن کی نصیحت ہم سن لیتے، انبیاء علیہم السلام کی نصیحت اگر ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم اپنی عقل سے کام لیتے، اپنی عقل سے اگر ہم مدد لیتے، کم از کم عقل کی اچھائی اور برائی کو سمجھ کر اچھائی کو انجام دیتے، برائی کو اگر ہم چھوڑ دیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ ہم نہیں ہوتے۔ تو قرآن کی نگاہ میں بھی اپنی عقل سے کام نہ لینے والوں کی جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ پچھتائیں گے قیامت کے دن۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عقل کی اہمیت نہ ہو، اگر عقل اچھائی اور برائی کو کم از کم کسی حد تک تشخیص دینے کی صلاحیت اگر نہ رکھتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے اور کہیں گے اگر ہم لو کنا نسمع، ہم نصیحتوں کو سن لیتے، او نعقل، یا ہم اپنے عقل سے کام لیتے، تو پھر ہم آج جہنم والوں میں شمار نہیں ہوتے۔ عقل سے کام نہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے گونگے اور بہروں سے یاد کیا ہے، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان الشر یعنی سب سے زمین پر چلنے والے جو بدترین مخلوق ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے الصم البک، وہ بہرے اور وہ گونگے ہیں، کہ الذین لا یعقلون، یعنی جو اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، یعنی وہ حقیقت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی جو حقیقت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور حقیقت کو بولنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کون ہے وہ؟ وہی افراد ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اور کفار ایسے لوگ ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفار کو اللہ تعالیٰ نے ان افراد میں سے شمار کیا ہے کہ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہ لوگ اپنی عقل سے کام لیتے تو یہ آج کافر نہیں ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 171۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی مثال کس طرح ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کو پکارنے والوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو جانوروں کو آواز دے، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، ان جانوروں کی طرح ہے کہ ان کو کوئی آواز دے تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، الا دعاء و نداء، اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ سنیں اور کچھ بھی نہ سمجھیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور یہی کفار کیا ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور عمی وہ بہرے ہیں، لا یعقلون، اور انہیں عقل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ان کی جو ہے بہت مذمت کرتا ہے قرآن مجید کے ان آیات میں۔ تو قرآن مجید نے کبھی مختلف مقامات پر، ابھی ایک ایک آیت اگر ہم پڑھنا چاہیں اور خود تعقل اور تفکر کے بارے میں اگر ہم ایک ایک آیت کو پڑھنا چاہیں تو بہت ہی وقت کی ضرورت ہے۔ تو صرف اجمالاً ہم کچھ ایسے نکات اور پوائنٹس کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے، جیسا کہ آخرت میں توجہ کرنے کے حوالے سے عقل کی طرف جو ہے عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو و لعب اور بیہودہ شے کے علاوہ کیا ہے، افلا تعقلون، کیا تم تعقل نہیں کرتے، کیا اس کے بارے میں تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، چھان بین نہیں کرتے؟ اگر اس دنیاوی زندگی کو تم سمجھو گے اور اس کے حقائق کیا ہیں، اس زندگی سے کس طرح انسان اپنی آخرت کو حاصل کر سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، وہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ اگر جو عقل سے کام نہ لے تو پھر وہ گویا انہوں نے اس دنیا کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔ کبھی دنیا میں محو نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی طرف جو ہے تعقل کرنے کی طرف دعوت دی ہے، تو کیوں تم اس دنیا میں بالکل گم ہو گئے ہو؟ ہم مثال دیتے ہیں اکثر کہ جب انسان کوئی آئینہ خریدنے کے لیے دکان میں چلا جاتا ہے، آئینہ بیچنے والے کے پاس چلا جاتا ہے، شروع کی نگاہ میں وہ سمجھتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ میں کیسا آئینہ لے لوں کہ جو میری اپنی شکل اور صورت کو اچھی طرح دکھا دے۔ وہ شیشہ اور آئینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب شیشے کے سامنے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو وہ پھر آئینہ کو دیکھنا بھول جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ جب تک اندر ہے اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد یا تو پھر وہ متوجہ ہوتا ہے یا اپنے آپ کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے لینے یا نہ لینے کے بارے میں۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے کہ وہ اس دنیا سے دیکھے، اچھائی کو دیکھے، برائی کو سمجھے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو وہ اختیار کر لے، چن لے اور صحیح ہدایت کے راستے پر وہ گامزن ہو جائے۔ لیکن انسان جب اس دنیا کے زرق اور برق اور اس دنیا کے مختلف وہ آرائش اور زینت کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ ہدف خلقت کو وہ بھول جاتا ہے اور وہ دنیا کے اسی زود گزر نعمات کو دیکھ کے اسی میں وہ کھو جاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بھول جاتا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بارے میں تفکر کرنے کی دعوت دی ہے، کبھی خدا پر ایمان رکھنے کے حوالے سے انسان کو دعوت دی ہے، کبھی انبیاء پر ایمان لانے کے لیے، عقل سے کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، کبھی انبیاء کی طرف، کبھی قرآن پر ایمان لانے کے حوالے سے، کبھی آیات الہی سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنے عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے، خدا کی معرفت، دینی حقائق کو سمجھنے کے حوالے سے، شیطان سے بچنے کے لیے، اور سابقہ جو امتیں تھیں ان سے عبرت لینے کے لیے عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم جو ہے نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو لیکن خود کو بھول گئے ہو۔ معاد شناسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر
قرآن نے عقل سے کام لینے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، اگر عقل ادراک نہیں کر سکتی تھی اور تو اللہ تعالیٰ کا یہ دعوت دینا یقیناً بیہودہ شمار ہوتا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق کون و مکان ہے، اس نے انسان کی عقل کو بھی خلق کیا، انسان کو بھی خلق کیا، اتنے سارے جو دنیا میں جو ہم کائنات میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کو خلق کیا ہے۔ خداوند متعال کو پتہ ہے کہ انسان کی عقل کس حد تک کارآمد ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے عقل سے کام لینے کی طرف دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بعض چیزوں کو تشخیص دے سکتی ہے۔ البتہ اس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم یہ ادعا نہیں کرتے کہ عقل سب کچھ سمجھ سکتی ہے، یہ ہم کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی حد تک عقل کا بھی کردار ہے۔ عقل اور حجت ظاہری اور باطنی، یعنی عقل اور جو انسان کے وجود کے اندر ہے اور جو باہر جو انبیاء، قرآن اور آسمانی کتابیں جب دونوں مل جائیں تو پھر انسان اپنے رب کے تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں ان پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقل کی شناخت اور عقل کو اور عقل کے مطابق حقائق کو سمجھنا اور اپنی عقل سے مدد لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے اصول اور اصول دین اور جتنے بھی انسان کے ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے راستے اور طریقے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔